اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الأشجار ساددة تمشي إليه على ساق بلا قدم. لو ناسبت قدره آياته زمن أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ میں اور جنت میں کیا نسبت اے منکر دور ہو. تجھ میں اور جنت میں کیا نسبت اے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. واجب الاحترام ذویل احتشام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ نے ارشاد فرمایا: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.
اور بنا لو مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز۔ واتخذوا اور بنا لو، پکڑ لو، بنا لو، من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اس کے آس پاس کہیں نزدیک اپنے لیے بنا لو مصلی جائے نماز۔ اس آیہ مقدسہ کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت، درجنوں میں ہے وہ، کبار اسلاف یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اور میرے آقا، دو جہانوں کے سردار، باعث ایجاد عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ شریف کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے، اور جناب مراد رسول، مرید رسول جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ محو طواف بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ ایک پتھر تھا حرم پاک کے اندر موجود، اس دور میں بھی تھا، جسے بطور نشانی کے رکھا گیا تھا کہ اس کو دیکھ کر اہل ایمان کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور بالخصوص قریش کے جو عربی تھے، باشمول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات، اور بالخصوص وہ جو ولد اسماعیل علیہ السلام کہلاتے تھے، قریشی، جن سے آگے عربی خاندان اور عربی قبائل جو ہیں وہ مارز وجود کے اندر آئے، تو وہ اس پتھر کی زیارت کرتے تھے، دیکھتے تھے، اور اس سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون انہیں ملتا تھا۔ تو بطور نشانی کے کہ اس کے اندر کندہ ہیں، جمے ہوئے ہیں قدمین شریفین جناب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے، تو وہ ایک پتھر سنبھال کر کے نسل در نسل انہوں نے رکھا ہوا تھا، جس پر قدموں کے نشان تھے، اور بطور علامت اور نشانی کے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے قدموں کے نشان ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد میں سے ایک عظیم ہستی تھے، تو وہ چاہے مسلم تھے یا غیر مسلم، ہر دو طرح کے عربی لوگ اس پتھر کو بہرحال مقدس سمجھتے تھے۔ جو مشرکین یا کفار تھے، قریش کے ساتھ ان کا تعلق تھا، خاندان اسی میں سے تھے، تو وہ عقیدت اور احترام کی غرض سے رکھتے ہوں، وہ اپنے حوالے سے ہوگا، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے جد الاجداد، جو جد الانبیاء بھی ہیں علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نشانی، ان کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو نسلی جو ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے نسل در نسل اس کو محفوظ رکھا ہوا تھا، اور حکمت عزت تعالی جو ہے وہ بھی اسی طرح پر تھی کہ وہ گم نہ ہو پایا، وہ کہیں گیا نہیں، اس کو کوئی چرا کر نہ لے جا سکا، کسی نے ختم نہ کیا، کسی نے اس کے آس پاس آنے جانے والے کو برا بھلا نہیں کہا ہے، بہرحال وہ ہزاروں سال سے انہوں نے اس کو سنبھال کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو حرم کعبہ شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ظاہری حیات کا زمانہ مبارک ہے، اس میں بھی حرم پاک کے اندر اسے بطور نشانی اور علامت کے رکھا گیا تھا، لیکن اس کی تقدیس اور اس کا مبارک ہونا اور اس کا ایک شاعر اللہ میں سے ہونا یہ طے نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں ابھی کوئی قرآن کی آیات نہیں نازل ہوئی تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا شان نزول اس آیا کا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں محو طواف اور
2 یا 3 چکر مکمل کر لیے تھے۔ جب اس پتھر کے قریب سے گزرے تو حضرت عمر ابن خطاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشے مقدس کان مبارک میں ایک جملہ کہا، لو اتخذناہ مصلی، کاش کہ ہمیں نماز پڑھنے کا، اس کے قریب نماز پڑھنے کا آرڈر مل جائے۔ یہ ایک مبارک اور مقدس پتھر ہے، کاش کہ اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم آ جائے اور ہم اہل اسلام عبادت اللہ کی کریں اور محبتیں جو اللہ والوں کی ہیں وہ ہمارے فعل سے بھی ظاہر ہوں کہ ہم پورا حرم جو سارا ہی مقدس اور مبارک ہے اس میں جہاں بھی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے حرم میں ہوگی، لیکن لو اتخذناہ مصلی، کاش کہ ہم اس کو مصلی بنا لیں، یہ ہمارے لیے جائے نماز بن جائے، کاش کہ یہ اذن مل جائے من جانب اللہ کہ اہل اسلام تمہیں اللہ کی جانب سے حکم آ گیا ہے کہ تم اس پتھر کے قریب ہو کر نماز پڑھو، تاکہ عقیدت کا اظہار بھی ہو، محبتوں کا اظہار بھی ہو، اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہو رہی ہو، حرم پاک بھی ہو، حرم کعبہ بھی ہو، زیارت کعبہ بھی ہو، مقام ابراہیم مصلی بھی ہو۔ تو آپ لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شان و شوکت بخشی ہے کہ آپ کا ایک لقب ہے الموافق رأیہ بالوحی والکتاب، یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی رائے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی کتاب کے موافق ہے اور اللہ رب العزت ان کی رائے پر قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ ان کا مشورہ ہوتا ہے، رائے ان کی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہو جاتا ہے اور وہ خالق اور مالک اپنا کرم خاص کرتے ہوئے ان آیات کی برسات کرتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر قرآن نازل فرماتا ہے، یعنی ان کی رائے کو عند اللہ یہ مقبولیت حاصل ہے۔ جس طرح کہ مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت، درجنوں میں ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پردے والی آیات، یعنی مدینہ پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ کو اپنا مسکن بنایا تو عورتیں اور مرد ان کا اختلاط رہتا تھا، عورتیں پردہ نہیں کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہ یہ مشورہ دیا کہ آقا کاش آپ حکم فرما دیں یا اللہ کچھ نازل فرمائے کہ بالخصوص آپ کی ازواج مطہرات اور بالعموم اہل اسلام کی عورتیں پردے میں رہا کریں۔ تو ان کی رائے کو قبولیت ملی، ان کی رائے کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا اور ان کی رائے پر پردے والی آیات جو ہیں وہ نازل ہو گئی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیضان فاروقی ہے، یعنی مشورہ ان کا تھا، پسند انہوں نے کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے مشورے اور پسند اور رائے کو قبولیت تامہ اس رنگ میں بخشی کہ جیسے آپ چاہتے تھے بالکل بے عینی ہی آپ کی رائے کے مطابق قرآن کی آیات اتر آئی۔ دیکھ لیں کل ازواجی کا، اپنی مبارک ازواج مطہرات کو کہہ دیجیے، آپ فرما دیجیے، وہ بناتی کا اور اپنی پیاری بیٹیوں کو ارشاد کر دیجئے، بنساء المومنین اور مومنوں کی عورتوں کو یہ ارشاد کر دیجئے کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنی بڑی چادریں جو ہے اپنے چہرے کے اوپر لٹکا کر کے نکلیں تاکہ ان کے چہرے پر کسی غلط نظر ڈالنے والے کی بری نظر جو ہے وہ نہ پہنچ سکے، اور اہل اسلام جو مستورات ہیں بالکل وہ اپنے لفظ کے حساب سے مستورات ہی رہیں، مکشوفات نہ بنیں، تو وہ لپٹی رہیں، مستورات رہیں، پردے میں رہیں تاکہ ان کا تقدس اور ان کی پاک دامنی اور ان کی عفافت جو ہے وہ محفوظ رہے اور کسی بد نظر والے کی نظر بد ان کے پاک چہرے تک نہ پہنچے۔ تو یہ ایک مثال ہم نے دوسری دی تھی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدنا عمر ابن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم بھی ہیں اور
آپ مراد رسول بھی ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے بے عمر ابن الخطاب۔ وہ کیسے کہ تو اسلام کی دولت عمر کو دے دے، عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت مل جائے۔ تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العزت اسلام کو غلبہ عطا فرماتا ہے، اسلام کو نصرت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حقیقت بالکل واضح طور پر ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا تو کافروں کا جو سرگنا تھا ابو جہل، اس سمے دیگر سارے مشرکین برملا بیک زبان وہ کہنے لگے لقد انتصف اليوم القوم، آج کے دن قوم ہماری دو حصوں میں بٹ گئی ہے، آج بٹوارا ہو گیا ہے، آج ہم اکثریت میں نہیں رہے ہیں، جتنے ہم پاورفل ہیں اتنا اسلام بھی طاقت والا ہو چکا ہے، آج تو بٹوارا ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ دائرہ اسلام میں آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو جانثار ساتھی اس وقت تھے وہ 39 بندے تھے، 40 میں مسلمان ہوئے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب وہ مسلمان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا ہمارا دین حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا خدا برحق اور سچ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میں سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھے صاحب کتاب کیا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں اگر ہمارا رب سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارے رسول سچے ہیں تو پھر ہم چھپے کیوں؟ ہم آج کے بعد چھپیں گے نہیں، آج کے بعد جو نماز ہم پڑھیں گے وہ حرم کعبہ میں جا کر پڑھیں گے اور پھر برملا اذانیں دی جائیں گی اور کھلے عام عبادت رب وحدہ لا شریک لہ کی جائے گی۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں جو نہ گوارا نہیں کروں گا کہ عمر بھی اسلام لے آئے اور پھر مسلمان چھپے رہیں، عبادت بھی چھپ کر کریں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، اجازت دیجئے کہ میں حرم کعبہ میں جا کر اذان کہوں اور وہاں جا کر نماز پڑھی جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ تو جب اللہ اکبر کی صداؤں سے حرم کعبہ کیا پورا مکہ گونج اٹھا تو پھر اس وقت کے بعد جو ہے ان کو یہ لقب ملا کہ وہ فاروق ہیں، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والے ہیں۔ وہ قوم کافروں کی ہے جو کئی خداؤں کو مانتی ہے اور یہ قوم مسلمانوں کی ہے جو خدا وحدہ لا شریک لہ کو مانتی ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی رائے پر اللہ قرآن نازل کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی رائے پر قرآن نازل ہوتا ہے، یعنی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، نبی اور رسول بھی نہیں ہیں، رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سچے غلام ہیں اور اللہ نے شان کیا بخشا ہے کہ ادھر ان کی رائے آتی ہے ادھر قرآن اترتا ہے، ادھر ان کی پسند ہوتی ہے خدا آیات نازل کر دیتا ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ اللہ کے بندوں میں سے کوئی ایسے ہیں جنہیں کوئی شے نہیں کہا جا سکتا، وہ بڑی شے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ خود بتائیں کہ جن کی رائے پر اللہ قرآن نازل کر دے وہ کوئی شے نہیں ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کوئی شے نہیں ہے تو ان کی رائے کو چھوڑا جائے، اسے صرف نظر کیا جائے، اس کو بالکل کسی خاطر میں نہ لایا جائے، نہیں، رب ان کی مرضی پوری کرتا ہے۔ اور حدیث اگر آپ سنیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لاناسا لو اقسم علی اللہ لابرھا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ عظیم بندے ہیں، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندے عظیم بندے، اگر نبیوں کا ذکر ہوتا تو آپ فرماتے نبی ہیں، اگر رسولوں کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رسول ہیں۔ تو نبی اور رسول جو ہیں ان کی عظمت میں چونکہ کوئی شک ہی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے، جو ان کی عظمت میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہوتا ہے۔ یہاں نہ رسولوں کا ذکر ہے نہ نبیوں کا ذکر ہے، نبیوں رسولوں سے ہٹ کر کچھ بابوں کا ذکر ہے، جنہیں بات سمجھ آ رہی بولو ذرا سا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کچھ عظیم بندے ایسے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرھا، اگر اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ انہیں قسم میں جھوٹا نہیں ہونے دیتا، انہیں سچا ہی کر دیتا۔
اللہ ان کی عزت رکھتا ہے، اللہ ان کی شان ظاہر کرتا ہے، اللہ ان کا کمال ظاہر کرتا ہے، اللہ ان کی فضیلت کا بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ قسم بھی اٹھا دیں، اس کی ایک مثال ہے، اگر بالفرض کوئی خدا کا بندہ کہہ دے ایسا جو اس شان کا ہو کہ خدا کی قسم یہ جو میز ہے یہ لکڑی کا نہیں، یہ سونے کا ہے، اگر وہ قسم اٹھا کر کہتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی عزت یوں رکھے گا کہ اسے لکڑی کا نہیں رہنے دے گا، اس کے کہنے کے مطابق اسے سونے کا کر دے گا۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ بس وہ ایسے کئی ہوتے تھے اب نہیں ہیں، نہ، حدیث میں پڑھوں گا، فیصلہ آپ پر چھوڑنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن تخلو الارض من 40 رجلا بهم تسقون وبهم ترزقون وبهم تنصرون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کبھی بھی یہ زمین 40 ایسے عظیم لوگوں سے خالی نہیں ہوگی۔ 40 کا ذکر آیا ہے اور نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے۔ پتہ چلا اس جگہ پر اس حدیث میں انبیاء کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، 40 کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ 40 صوفیاء کہتے ہیں کہ ابدالوں کا ذکر ہو رہا ہے، 40 ابدالوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ 360 تعداد ہر زمانے میں ولی اللہ لوگوں کی ہوتی ہے، اور 360 میں سے مقدس جنہیں منتخب کیا جاتا ہے من جانب اللہ وہ 40 ہوتے ہیں۔ 40 میں سے نقیب چنے جاتے ہیں وہ 12 ہوتے ہیں، 12 میں سے نجیب چنے جاتے ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، 7 میں سے 3 چنے جاتے ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں، 3 میں سے 1 چنا جاتا ہے جسے وقت کا قطب اور غوث کہا جاتا ہے۔ تو 40 جو ہیں ان سے کبھی بھی زمین خالی، یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کبھی وہ جو اللہ والوں کے بابوں کے منکر ہیں نا، ان کو یہ حدیث پڑھتے آپ نہیں سنو گے، میں گارنٹی دیتا ہوں، کبھی ان کی زبان منحوس سے یہ مبارک حدیث نہیں سنو گے، کیونکہ انہوں نے تلاشی وہ کرنی ہوتی ہے جہاں کوئی نہ کوئی عیب نظر آتا ہے، جہاں کمی نظر آتی ہے، جہاں ان کی کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، بس یہ اپنے نصیب کی بات ہے کہ وہ قرآن حدیث پڑھتے ہیں اللہ والوں کی دشمنی ظاہر کرنے کے لیے۔ سنیوں کا مقدر ہے کہ یہ اللہ والوں کی شانیں بیان کرتے رہتے ہیں۔